بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب وائس چانسلر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب، صدر شعبہ مطالعہ پاکستان ڈاکٹر آفتاب حسین گیلانی، محترم سامعین، سب سے پہلے تو میں ممنون و شکر گزار ہوں کہ مجھے ایک بار پھر موقع فراہم کیا گیا کہ میں آپ کے موقر ادارے میں اساتذہ اور طلبہ سے ایک اہم موضوع پر خطاب کر سکوں۔ یہ اگست کا مہینہ ہے۔ جب اگست کا مہینہ ہوتا ہے تو ایک یادوں کا دروازہ کھل جاتا ہے اور بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں، وہ باتیں جو ہم اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں، وہ باتیں جو ہم نے کتابوں میں پڑھی ہوتی ہیں، وہ باتیں جو ذرائع ابلاغ سے ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، اور اس طریقے سے ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم ان کا جائزہ لیں، ان پہ سوچیں۔ اور اگست کے مہینے کا تعلق کیونکہ بنیادی طور پر پاکستان کے قیام سے ہے۔ پاکستان کا قیام تاریخ کا بہت ہی ایک اہم واقعہ ہے۔ اس لحاظ سے اہم واقعہ نہیں ہے کہ ہم آزاد ہو گئے، ہم غلام تھے۔ آزادی اور غلامی، ملکوں کا بننا اور ٹوٹنا، یہ تاریخ کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم ایک ایسی مملکت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے کہ جس کی جدید دور میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور وہ ہے کہ ایک نظریاتی مملکت کا حصول، کہ ہم نے جدید دور میں اسلام کے نام پر ایک ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ مدینہ کی اسلامی ریاست کے بعد درمیان میں ایک طویل عرصہ ہے، یہ دوسرا موقع تھا کہ ہم مذہب کے نام پر ایک مملکت قائم کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کی مخالفت بہت زیادہ کی گئی، اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں ہم نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے کام کیا، اور ہمارے قائدین کو چومکھی جنگ لڑنی پڑی۔ ایک طرف تو وہ لوگ تھے جو یہاں قابض ہو گئے تھے، میری مراد انگریز حکمرانوں سے ہے۔ دوسری جانب یہاں کے جو اکثریتی لوگ آباد، جن کا تعلق ہندو اور دیگر مذاہب سے تھا، وہ لوگ تھے جو یہاں اس کی مخالفت تقسیم کی کر رہے تھے، اور جن کا نظریہ تھا، جن کی نمائندگی کانگریس کرتی تھی کہ بر صغیر میں سب ایک قوم ہے، اور کیونکہ یہاں رہ رہے ہیں، وہ جغرافیائی وطنیت کے نظریے پہ یقین رکھتے تھے، جبکہ ہم اسلام کے آفاقی نظریے پہ یقین رکھتے تھے۔ ہمارا یقین تھا کہ ہم مذہب کے نام پر ایک قوم ہیں، جبکہ وہ جغرافیائی بنیاد پر ایک قومیت کا دعویٰ کر رہے تھے۔ تو ان کی مخالفت کا سامنا تھا، سکھ اور دیگر اقوام کی مخالفت کا سامنا تھا۔ پھر یہ کہ ہمارے اندر کچھ اور لوگ تھے جو کانگریس میں شامل تھے، وہ کانگریسی طرز فکر جو ہے اس پر یقین رکھتے تھے۔ تو نتیجہ یہ کہ وہ لوگ بھی اس کی مخالفت میں آگے تھے، چھوٹی چھوٹی انہوں نے جماعتیں بنائی ہوئی تھیں۔ تو اس طرح ہمارے قائدین کو یہ چومکھی جنگ لڑنی پڑی کہ چاروں طرف سے مخالفین جو ہے اس خیالات پر، ان کے نظریات پر حملہ آور ہوتے تھے، اور یہ آفرین ہے ہمارے قائدین پر کہ انہوں نے اس کا مثبت جواب دیا، اس کا یعنی ایسا مقصد جو پورا ہو سکے وہ پالیسی اختیار کی، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے۔ تو اس طریقے سے جب اگست کا مہینہ آتا ہے، یہی ہم سوچتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، قربانیاں دیکھتے ہیں، اور یہ بات میں اکثر دہراتا رہتا ہوں کہ قیام پاکستان کے لیے جو قربانیاں دی گئیں وہ ہماری تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ ہمارے قائدین نے قربانیاں دیں، ہمارے عوام نے قربانیاں دیں، بچوں نے قربانیاں دیں، اس طریقے سے خواتین کی قربانیاں، اس میں آپ آبادی کے کسی حصے کو بھی ہم لیں، ہم یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے اس کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دیں۔ اگر اعداد و شمار کی زبان میں ہم بات کریں
10 لاکھ سے زیادہ افراد نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ 10 لاکھ سے زیادہ افراد شہید ہوئے، اور اس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی بنیادوں میں لاکھوں شہیدوں کا لہو موجود ہے۔ پھر اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 10 لاکھ افراد تو شہید ہوئے، لیکن ہماری نوجوان مسلم خواتین کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو اغوا کیا گیا جب برصغیر کی تقسیم عمل میں لائی گئی، ان کو بے حرمتی کا نشانہ بنایا گیا، اور سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 60,000 سے زیادہ مسلم خواتین اس جبر و تشدد کا شکار ہوئیں۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ محسوس کریں گے کہ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو قربانیوں کو ظاہر کر رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جائیداد کی قربانی وہ ہمارے سامنے ہے، اس کا کوئی شمار نہیں۔ پھر دنیا کی سب سے بڑی ہجرت، مائیگریشن وجود میں آتی ہے، اور 1 کروڑ کے افراد ہجرت کرتے ہیں، اور ہجرت کرنے سے، آنے سے جو اثرات پڑتے ہیں سوسائٹی پر، معاشرے پر، معیشت پر، وہ بڑے تباہ کن ہوتے ہیں۔ تو یہ سب قربانیاں ہم نے کس لیے دیں؟ ہم نے یہ قربانیاں اس لیے دیں کہ ہم اس مقصد کو پا سکیں جس مقصد کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت قائد اعظم کی قیادت میں ہم نے جو راہ عمل طے کیا تھا، تو قائد اعظم نے تو خود فرمایا تھا کہ پاکستان کے قائم کرنے کا مقصد محض ایک جغرافیائی خطے کا حصول نہیں ہے، ہم ایک نظریاتی مملکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اس خطے کو اسلام کی تجربہ گاہ بنانا چاہتے ہیں۔ پھر قائد اعظم نے ایک اور موقع پر یہ کہا تھا کہ ہم ہر لحاظ سے ایک قوم ہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو مذہب کے لحاظ سے ایک قوم قرار دیتے ہیں تو ہم اس نظریے پہ یقین رکھتے ہیں، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اس نظریے کو عملاً نافذ کریں، یعنی اسلام کا جو نظریہ حیات ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اٹ از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ یہ ہمیں زندگی کے تمام پہلوؤں میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری سیاست، ہماری معیشت، ہمارے سوسائٹی، ہمارا ماحول، سب کچھ جو ہے وہ اسلام کے تابع ہوگا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی لیا جائے گا کہ ہم تمام شعبہ حیات میں اسلام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور اسلام کے شعبہ حیات میں، معاشرے، سوسائٹی میں یہ نافذ اس وقت ہو سکتا ہے جب اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو، وہ عملاً اسے نافذ کر سکیں۔ اقتدار کے بغیر قانون کی نہ تشکیل ہوتی ہے، نہ اس کو نافذ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ایک علیحدہ مملکت کا قیام مسلمانوں کے ذہنوں میں رہا۔ مسلمان یہاں آئے، طویل عرصے تک حکومت کی، اور انہوں نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ ہم جو ہے یہاں زبردستی طاقت کے بلبوتے پر اسلام کو پھیلائیں۔ یہاں اسلام پھیلانے میں ہمارے علماء کرام، صوفیاء کرام، ان کا کردار، اور پھر اسلام میں جو خوبیاں موجود ہیں، جو اس میں ایک تصور ہے مساوات کا۔ یہاں ہندو دھرم کے ماننے والے موجود تھے، بدھ دھرم کے ماننے والے موجود تھے، ذاتوں میں جو فرق ہے وہ واضح تھا، اور اس طریقے سے مختلف ذاتیں آپس میں میل جول نہیں کر سکتی تھی۔ شودروں کے ساتھ، کمتر ذاتوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا وہ ہم سب جانتے ہیں۔ جبکہ اسلام تو مساوات کا درس دیتا ہے کہ آج ایک شخص مسلمان ہو جاتا ہے جو غیر مسلم تھا، خواہ وہ شودر کی ذات سے تعلق رکھتا تھا یا کسی اور سے، تو چند گھنٹوں بعد وہ مسجد میں عام مسلمانوں کے ساتھ نماز کے لیے موجود ہوگا۔ وہ اسی طریقے سے جلدی آتا ہے تو صف اول میں بیٹھا ہوگا، یعنی کوئی تخصیص نہیں ہوگی۔ یہ وہ چیزیں، اور قانون سب کے لیے برابر ہوگا، تو معاشرے میں مساوات ہوگی۔ تو یہ مساوات صرف مسجد میں نہیں، ہر جگہ ہی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو مساوات کا، انصاف کا تصور
موجود ہے یا سوسائٹی میں میل جول کا طریقہ کار ہے، یہ چیزیں غیر مسلموں کو متاثر کرتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ محمد بن قاسم کی آمد سے جب یہاں مسلمانوں کا آنا جانا شروع ہوا تو پھر اسلام پھیلتا چلا گیا۔ اگر طاقت کے بلبوتے پر ہم نافذ کرتے اسلام کو تو پھر ہم سب کوئی جبراً مسلمان بنا چکے ہوتے اور مسلمانوں کی آبادی کبھی بھی برصغیر میں 1/3 سے زیادہ نہیں ہوئی اور وہ اسی طریقے سے بڑھتی گئی۔ اور یہاں یہ تصور مسلمانوں میں ہمیشہ رہا کہ ہم علیحدہ قوم ہیں۔ جب تک حکمران رہے انہیں کبھی اپنے مستقبل کا خطرہ محسوس نہیں ہوا، لیکن جب یہاں برصغیر میں انگریز آئے، پھر کانگریس پارٹی قائم کی گئی، پھر کانگریس کے مطالبات آئے اور جس میں یہ کہا گیا کہ برصغیر میں جو ہے اس میں برطانوی طرز کی جمہوریت رائج کی جائے، انتخابات کرائے جائیں، اور یہ کانگریس کے مطالبات تھے۔ پبلک سروس کمیشن یا ملازمتیں قابلیت کی بنیاد پر جو ہے ان پر تعیناتی کی جائے۔ تو یہ باتیں بظاہر تو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن اس چیز کو سر سید بھانپ گئے تھے اس دور میں۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت کا تصور وہاں کامیاب رہتا ہے جہاں تمام لوگ ایک جیسے ہوں، جہاں یہ مذہب کی یا معاشرتی تفریق نہ ہو، وہاں کامیاب ہوتا ہے۔ یہاں برصغیر میں مختلف طبقات ہیں، مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں، مسلمان اقلیت میں ہیں۔ اگر مغربی طرز کی جمہوریت یہاں رائج کی جائے گی تو اس میں ہمیشہ اکثریت کی حکومت ہوتی ہے، اکثریت غیر مسلم ہے، تو یہاں مسلمانوں کو کبھی بھی اقتدار میں آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہی ملازمتوں میں ہے کہ وہاں آپ کہیں کہ اوپن کمپٹیشن کے ذریعے ہوگا تو اس میں مسلمانوں نے وہ تعلیم میں وہ معیار حاصل نہیں کیا تھا۔ خاص طور پہ انگریزی کی وجہ سے جو مسئلے پیدا ہوئے اس میں دقت تھی۔ ہندو کامیاب ہو گئے، انہوں نے انگریزی کی طرف توجہ دی اور ملازمتیں مل گئیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 1858 کے بعد جو حالات پیدا ہوئے اس میں 1857 کے بعد کے حالات میں مسلمانوں کو مایوسی کا شکار ہونا پڑا۔ ملازمتوں کے دروازے ان پر بند کر دیے گئے تھے اس میں، اور ملازمتیں نہیں ملتی تھیں۔ اگر ملازمتوں کے اشتہار شائع ہوتے تھے تو ان پہ یہ نوٹ لکھا ہوتا تھا کہ مسلمان درخواست دینے کی زحمت گوارا نہ کرے۔ ان کے لیے ملازمتیں چپراسی، چوکیدار اور اس نوعیت کی ملازمتیں ان کے پاس موجود تھیں، جو دفتری چھوٹے موٹے اہلکار، بڑی ملازمتیں کہ وہ اہل ہی نہیں تھے۔ تعلیم کا معیار بھی اس لیے ان سے وہ اس معیار تک نہیں پہنچتے تھے، انگریزی جس طرح نافذ کی گئی اس کی وجہ سے۔ برصغیر میں پھر یہ کہ 1857 کی جنگ آزادی کی ساری ذمہ داری مسلمانوں پر ڈال دی گئی، اور مصلحت پسند کانگریسی لوگ، کانگریس تو بعد میں بنائی گئی، مصلحت پسند ہندو وہ تو جیسے گنگا میں نہا کر پاک صاف ہو گئے، تو اس طرح جو ہے وہ تو اس سے بڑی ذمہ ہو گئے، ساری ذمہ داری مسلمانوں پہ ڈال دی گئی۔ تو وہ نقصان علمی طور پر ہوا، وہ لائبریریاں جل گئیں، ختم ہو گئیں، ان کا علم کے درجے سے ادارے گر گئے، سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو پھانسی چڑھا دیا گیا، اور یہ تاریخ میں موجود ہے کہ انہوں نے بدلے لیے۔ سڑکوں کے کنارے درختوں پہ مسلمانوں کی لاشیں لٹکی ہوئی نظر آتی تھیں، جن کو سزا موت دی گئی، انہیں باغی تصور کیا جاتا تھا۔ تو اس موقع پر سر سید نے انہیں عزم اور حوصلہ دیا، اور اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ ہم ہر لحاظ سے ایک قوم ہیں، ہمارے مفاد، ہماری مصلحتیں، ہماری سوچ، ہماری فکر جو ہے وہ علیحدہ ہے۔ تو اس لحاظ سے ایک تصور سے نے بتایا کہ قومیت کی بنیاد جو ہے وہ مذہب ہے، ہم اس بنیاد پہ ایک علیحدہ قوم ہیں، ہماری سوچ، ہمارا طرز فکر، ہمارے بود و باش، ہماری زبان، سب کچھ مختلف ہے۔ تو یہ وہ تصور تھا جو نیا نہیں تھا، یہ تو ہمیشہ کا تصور ہے۔ اس سے پہلے بھی جب اکبر نے یہاں دین الہی نافذ کیا تو حضرت مجدد الف ثانی نے بھی یہی کہا تھا کہ ہماری جو ہے قوم علیحدہ ہے، اس میں
کہ ہم علیحدہ قوم کی حیثیت رکھتے ہیں کہ اس میں کہ ہمارا دین جو ہے وہ جدا ہے، ملت ما جداگانہ ہست، ہماری قوم ایک علیحدہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کو جو ہے بے سروپا چیزوں سے دونوں کے درمیان جو فرق ہے، خلیج ہے، اس کو جو ہے اس خلیج کو ہم پاٹا نہیں جا سکتا کہ ہم کہیں کہ ختم ہو گیا فرق، ہم ایک قوم ہیں، اتنے عرصے رہے ہیں تو اس سے ایک قوم ہم نہیں بن سکتے، قوم اور سوچ سے بنتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ایک تصور مسلمانوں میں ہمیشہ یہ رہا کہ ہم علیحدہ ہیں۔ یہی بات ہندو قانون دان امبیڈکر نے کہی تھی اپنے کتاب میں، اس نے یہ لکھا تھا کہ مسلمان غیر وجدانی طور پر ایک عجیب و غریب سوچ کے تحت، جس کا انہیں بھی صحیح ادراک نہیں تھا، اپنے راستے پر چلتے رہے۔ وہ راستہ یقیناً ہندوؤں سے یا دوسری اقوام سے مختلف تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ منزل کیا ہے، لیکن جس طرح ایک متوازی دو لائنیں ہیں تو اس طرح وہ متوازی چلتے رہے، یعنی کانگریس اور اکثریت کچھ کہہ رہی، وہ کچھ کہہ رہے ہیں، اور وہ اس راستے پر گامزن رہے، یعنی ان کی سوچ، اور وہ سوچ وہی تھی جسے وہ انڈائریکٹ بات کر رہا ہے، تسلیم نہیں کر رہا کہ وہ متحدہ قومیت کی نہیں، علیحدہ قومیت کی سوچ تھی کہ ہم علیحدہ ہیں۔ اس پر مملکت کا تصور کھل کے واضح نہیں ہوا تھا کہ ہم علیحدہ مملکت کس سے، ورنہ تو قائد اعظم نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ آج جب یہ جد و جہد میں مصروف تھے کہ پاکستان کی مخالفت کی جاتی ہے، مسلمانوں کے علیحدہ وطن کی مخالفت کی جاتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تصور نیا نہیں، بر صغیر میں تو پاکستان شروع سے ہی موجود ہے، اور یہ اور بات ہے کہ لوگوں کا اس کا تصور نہیں تھا۔ اور ایک موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب پہلا غیر مسلم مسلمان ہوا تھا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب یہاں مسلمان فاتح بن کر ابھی نہیں آئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب پہلا غیر مسلم مسلمان ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو قومی نظریے کی بنیاد پڑ گئی۔ پہلا شخص مسلمان ہوا تو اس میں ایک علیحدہ قوم وجود میں آ گئی۔ وہ کون تھا، کیا تھا، اس کا کوئی تاریخ میں نشان نہیں ملے گا، لیکن یہ ایک آغاز تھا، دو قومیں بن گئیں، دوسری طرف کروڑ لوگ، اس طرف ایک شخص، دو شخص، اور یہ تعداد بڑھتی گئی، دو قومیں وجود میں آ گئیں۔ تو دو قومی نظریہ ایک حقیقت ہے، ایک بنیاد ہے۔ اس بنیاد، یہی بنیاد لے کر ہم آگے چلے، اور اسی پر ہم نے اپنی علیحدہ مملکت قائم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ قائد اعظم ایک اصول پرست سیاستدان تھے، راست باز سیاستدان تھے، ان کا کردار بے مثال کردار ہے۔ انہوں نے کبھی مفادات پر سمجھوتا نہیں کیا، وہ عام سیاستدانوں سے مختلف تھے۔ تو اس میں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنا بیان واپس لیا ہو، یا انہوں نے کہا کہ نہیں میرے بیان کا مطلب یہ نہیں تھا، میرا بیان کا مطلب تو وہ تھا۔ جو بات کہی سوچ سمجھ کر کہی، جو کہی اس پر قائم رہے اور اسی کی تلقین کرتے رہے۔ تو اس طریقے سے ایک اصولی سیاست چلی۔ سیاست میں جھوٹ کو رواج نہیں دیا، اصول پسندی۔ جب رولٹ ایکٹ بنایا گیا اور اس میں زیادتیاں کی گئیں اور پابندیاں، انسانی حقوق پر پابندیاں عائد کی گئیں، قائد اعظم نے مخالفت کی، وہ پارلیمنٹ کے ممبر تھے، لیکن انگریزوں نے زبردستی قانون منظور کرا کے اسے نافذ کر دیا۔ تو قائد اعظم ایک اصول پرست سیاستدان کی حیثیت سے اسمبلی سے مستعفی ہو گئے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اسمبلی کی ممبرشپ آسانی سے حاصل نہیں ہوتی۔ وہ مستعفی ہو کے استعفیٰ دے دیا کہ میں اس اسمبلی میں نہیں بیٹھ سکتا۔ تو اس میں کانگریس کا رویہ بھی اسی انداز کا تھا کہ جب وہ سیاست میں آئے تو اس وقت سوائے کانگریس کے اور کوئی جماعت نہیں تھی۔ 1906 میں وہ اس میں شامل ہو گئے، اور پھر اس کے ممبر رہے۔ مسلم لیگ بعد میں بنی، اور اس طریقے سے وہ اس کے ساتھ شامل رہے، لیکن کانگریس میں انہوں نے مقام بنایا جب مسلم لیگ بن گئی، اور پھر وہ خود بھی
اس کے ممبر بنے، اس زمانے میں ایسی کوئی پابندی نہیں تھی، دونوں جماعتوں میں رہے، پھر وہ نزدیک لانے کی کوشش کی تاکہ اپنے حقوق حاصل کر سکیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ معاہدہ لکھنؤ اس کے سامنے ہے ہمارے، کہ اس سے معاہدہ لکھنؤ قائد اعظم کی کوششوں سے تھا۔ پہلا موقع تھا کہ ہندو مسلم اکٹھے ہوئے اور مسلمانوں کی علیحدہ حیثیت کو، ان کی جماعت کو تسلیم کیا، اور بہت سی باتیں اس میں کی گئیں۔ اگرچہ بعض لوگوں نے اس کی مخالفت بھی کی، لیکن مقصد یہ تھا کہ ہم متحد ہو کر انگریزوں پر دباؤ ڈال سکیں۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں اس پر عمل نہیں ہوا، لیکن وہ ایک شاہکار تصور ہوتا ہے۔ تو قائد اعظم کی یہ کوشش رہی کہ دونوں اقوام مل کر آگے چلیں، کام کریں، لیکن اس میں کانگریس کا رویہ سارا وہ تھا جس سے صرف ہندوؤں کو یا اکثریت کے مفاد کو فائدہ پہنچتا تھا۔ تو اس لحاظ سے قائد اعظم کی جب یہ کوشش رہی، ان کا رویہ دیکھا، اور وہ کسی صورت میں دیگر اقوام کی بات سننے کو تیار نہیں تھے، تو پھر انہیں مستعفی ہونا پڑا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پھر انہوں نے تمام توجہ مسلم لیگ اور مسلمانوں کے لیے مرکوز کر دی، اور وہ ان کے رویے سے علیحدہ ہوئے، مایوس ہوئے۔ گاندھی، پٹیل، نہرو اور دیگر جو بھی لوگ اس زمانے میں تھے، نہرو رپورٹ کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مخالفت کی، یہ ساری چیزیں کی۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ قائد اعظم کی قیادت میں ہم آگے بڑھتے چلے گئے، اور اس میں ہماری یہ کوشش رہی کہ مسلمانوں کے شروع میں حقوق کی بات ہوتی، 14 نکات جب پیش کیے گئے تھے تو حقوق کی بات تھی، لیکن ہمیں وہ معمولی سے حقوق بھی اکثریتی یہاں کا طبقہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو یہی وہ بات تھی جس نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم اپنی جد و جہد میں تبدیلی لائیں۔ تو یہ تصورات بڑھتے چلے گئے کہ ہم علیحدہ قوم ہیں، علیحدہ مملکت ہونی چاہیے ہماری، اور جس میں ہم اقتدار میں ہوں، اور تاکہ ہم ان اصولوں کو نافذ کر سکیں جو عملاً ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو یہ تصور بڑھتا گیا۔ اقبال نے یہی بات کہی، عبدالحلیم شرر اس سے پہلے یہی بات اپنی کتابوں میں لکھتے رہے، ڈپٹی نذیر احمد بھی یہی بات ہوئی۔ ڈپٹی نذیر احمد نے تو 1888 میں غالباً دہلی کے چاندنی چوک میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس میں کہ سندھ کا اور گنگا کا سنگم ہو سکتا ہے، یہ دو دریا متضاد بہتے ہیں، ملتے نہیں، یہ آپس میں مل سکتے ہیں، ایک ہو سکتے ہیں، جغرافیہ تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہندو اور مسلمان ایک قوم بن جائے، یہ چیزیں بالکل ناممکن ہیں۔ تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کس انداز میں دو قومی نزدیک کی بات کر رہے ہیں۔ تو پھر شرر نے اپنی کتابوں میں یہی لکھا کہ ہندو مسلم جھگڑوں کا حل یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے خطے مخصوص کر دیں، ہندوؤں کے لیے علیحدہ علاقے موجود ہوں۔ بے شمار لوگوں نے تجاویز پیش کی، اس سلسلے میں کام ہوتا رہا۔ 1930 کا خطبہ الہ آباد ہمارے سامنے ہے، جس میں اقبال نے خود یہ کہا تھا، اور اقبال نے خود یہ کہا تھا کہ اسلام پر جمود طاری ہو چکا ہے شہنشاہیت کی وجہ سے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر اسلام جو ہے ایک زندہ قوت بنے تو اس کے لیے ہمیں ایک خاص خطے میں اسلام نافذ کرنا پڑے گا۔ اور انہوں نے خود یہ تجویز دی کہ میں چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ سندھ، پنجاب، سرحد اور یہ بلوچستان اور ان پر مشتمل جو ہے مسلمانوں کی ایک علیحدہ مملکت قائم کی جائے، اور یہ مملکت مکمل آزاد ہو یا اندرونی طور پر آزاد ہو۔ تو انہوں نے کہا کوئی بھی صورت ہو، اور انہوں نے کہا مجھے نظر آتا ہے کہ بالآخر مسلمانوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ وہ نوشتہ دیوار پڑھ رہے تھے، انہیں معلوم تھا کہ یہ صاف لکھا ہوا ہے، صاف ہے کہ ایسا ہوگا۔ تو یہ ان کی پیش گوئی تھی اس وقت، لیکن گول میز کانفرنس چل رہی تھی، اس پہ اتنی توجہ اس وقت نہیں دی گئی۔ 1930 کے خطبہ الہ آباد پہ بنا وہ ایک شاہکار ہے، اور اس میں انہوں نے بڑی خوبصورت انداز میں خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کو علیحدہ قوم، اور وہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک زندہ مذہب ہے، اور اسے ہم زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو ایک علاقے میں نافذ کرنا پڑے گا، ہمیں علاقہ چاہیے، اور علاقہ یہی ہے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اس میں وہ نافذ کر دیا جائے۔ پھر یہ ایک ارتقا ہے سیاست کا، ہم جب جائزہ لیتے ہیں
تو اسی میں 1937 کی کانگریس کی وزارتیں ایک موڑ اس لحاظ سے کہ 37 میں الیکشن ہوتے ہیں، مسلم لیگ تو کامیاب نہیں ہوئی، ہندوستان کے تمام صوبوں میں مجموعی طور پہ 7-8 صوبوں میں کانگریس اقتدار میں آتی ہے، کچھ میں تو وہ بالکل اکثریت میں یعنی 50% سے زائد، اور بعض صوبوں میں اس نے دوسری چھوٹی جماعتوں کے تعاون سے حکومت بنائی۔ کسی جگہ مسلمان یا مسلم لیگ ان کو وہ کامیابی نہیں ہوئی، اور 37 میں تمام صوبوں میں برصغیر میں کانگریس اقتدار میں آ گئی۔ یہی ایک بنیادی نقطہ یا جسے آپ کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جب یہ حکومتیں بنی 2-2.5 سال یہ حکومت 37 سے 39 تک رہیں تو انہوں نے کیا گول کھلائے وہ تاریخ میں روشن ہے۔ کتنی ہی انکوائری رپورٹیں موجود ہیں جس میں یہ تذکرے موجود ہیں، انہوں نے کون سی زیادتی ہے کہ جو نہیں کی۔ ایک طویل عرصے بعد، سینکڑوں سال بعد ہندو اقتدار میں آئے تھے، انہوں نے گن کر مسلمانوں سے بدلہ لیا، تمام مسلمانوں پر ملازمتوں کے دروازے پھر بند کر دیے گئے، کلچر تبدیل کر دیا گیا، دھوتی اور کرتے قومی لباس قرار دے دی گئی۔ اردو کے خلاف تو پہلی مہم جاری تھی، اردو فارسی کی، تو اس لحاظ سے انہوں نے دیوناگری رسم الخط میں لکھی جانے والی ہندی کو سرکاری زبان قرار دے دیا۔ کانگریس کا ترنگا 3 رنگ والا جھنڈا، اس کو کہا کہ یہ قومی پرچم ہے، تمام تعلیم اداروں میں اور دفاتر میں لہرایا جائے۔ گاندھی کی تصویر تمام تعلیمی اداروں میں لگائی جائے، اس کو طلبہ سلوٹ کریں۔ وندے ماترم ایک بدنام زمانہ ترانہ ہے جو بنکم چٹرجی نے اپنی کتاب آنند مارچ میں تذکرہ کیا تھا۔ یہ اس کو ملک کا قومی ترانہ قرار دے دیا گیا۔ اس میں مسلمانوں کو غاصب و لٹیرا قرار دیا گیا تھا، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس دھرتی کے رہنے والے اٹھ کھڑے ہوں اور جو غاصب ہیں، جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ان کو نکال کے باہر کریں۔ اسے قومی کا ترانہ قرار دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ تعلیمی اداروں میں بچے اسے پڑھیں۔ تو اس سے اندازہ لگانے میں ہمیں دیر نہیں لگتی کہ وہ کیا چاہتے تھے۔ اس سے مسلمانوں کو سمجھنے میں بھی دیر نہیں لگی کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، یہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، کس انداز سے یہ ہم سے بات کر رہے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ 2 سال کے عرصے میں فرقہ وارانہ فساد ہوئے، اس میں ملازمتیں تو محروم ہو گئے، ٹرانسفر ہو گئے، اور اس میں اور وہ جن کا میں نے تذکرہ کیا اس پر کہ لوگ پریشان ہو گئے۔ نتیجہ ہوا کہ قائد اعظم کو تحقیقاتی کمیٹی مقرر کرنی پڑی، جنہوں نے اپنی رپورٹیں پیش کیں اس میں، اور لوگوں نے کتنی کتابیں لکھی کہ یہ زیادتی کی گئی ہے، تفصیل ساری کتابوں میں درج ہے کہ کہاں کہاں زیادتیاں ہوئیں، اور مسلمانوں کو یہ نظر آ گیا کہ اگر کانگریس اقتدار میں آ گئی تو ہمارا حشر پھر ایسا ہی ہوگا، کیوں کہ اس میں اکثریت کی بنیاد پہ الیکشن ہوتے ہیں، اکثریت میں تو ظاہر ہے کہ دیگر اقوام تھی، تو پھر مسلمان تو کبھی نہیں آئیں گے۔ تو پھر جب یہ لوگ آ گئے، انگریز چلے گئے یہاں سے، تو پھر ہمارا حشر اس سے بھی برا ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے مطالبے شروع کر دیے کہ ہم جو ہے علیحدہ وطن کا تصور جو پیش لوگ کر چکے تھے، اس میں یہ مطالبات آئے کہ وہ سارے کے سارے اس پہ غور کریں۔ پریشان لوگ ہو گئے، اور اردو کے فکر کے بارے میں ان کی سوچ، یہ سب چیزیں ان کے سامنے تھیں۔ تو اس وقت قائد اعظم پر دباؤ بڑھا کہ وہ اپنی پالیسی تبدیل کریں۔ مسلم لیگ اپنی پالیسی میں تبدیلی لائے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ غور و فکر شروع ہوا، اور اس کے بعد یہ طے ہوا جب کانگریسی وزارتیں مستعفی بھی ہو گئی 39 میں کہ 40 میں جب مسلم لیگ کا اجلاس ہوگا تو اس میں غور کیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے 40 میں جب مسلم لیگ کا اجلاس لاہور میں ہوا تو اس میں پھر وہ فیصلہ کیا گیا
جو قرارداد منظور کی گئی اور اس کے قائد اعظم نے جو خطبہ دیا وہ زبردست مارکے کا خطبہ ہے، اسی انداز کا جیسے اقبال نے 1930 میں دیا تھا، جس میں انہوں نے مذہب کو قومیت کی بنیاد قرار دیا، علیحدہ قوم قرار دیا، اور یہ بتایا کہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک علیحدہ مملکت بنائیں، اور اس طریقے سے اس مملکت کی صورت میں اسلام کو آگے بڑھنے اور پھلنے پھولنے کا موقع ملے گا، مسلمانوں کو یہ موقع ملے گا کہ وہ ترقی کر سکیں۔ اور پھر وہ 40 میں قرارداد منظور ہوئی، تو آپ دیکھیے کہ قرارداد جو ہے وہ چودھری اس میں پیش کی گئی، تو ابو القاسم جن کا تعلق بنگال سے، شیر بنگال، انہوں نے قرارداد پیش کی، اور چودھری خلیق الزماں اور دیگر لوگوں نے تائید کی، 13 لوگوں نے تائید کی۔ تو اب دیکھتے ہیں ہم اس میں تائید کرنے والوں میں بیشتر وہ لوگ بھی تھے جن کا تعلق اقلیتی صوبوں میں تھا، جہاں مسلمان تعداد میں کم تھے، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ علیحدہ مملکت بننی چاہیے، بر صغیر تقسیم ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کا قیام کا مطالبہ صرف ان خطے کے لوگوں کا نہیں تھا جو پاکستان کی مجوزہ مملکت میں شامل ہوتے تھے، بلکہ بر صغیر کے تمام مسلمانوں کی متفقہ آواز تھی کہ مسلمانوں کا علیحدہ وطن قائم کیا جائے۔ اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے لیے ایک اسٹرگل شروع کی گئی، آگے لوگ بڑھتے چلے گئے، اور اس انداز سے ہم آگے بڑھے۔ ہم جدوجہد کی وہ بے شمار اتار چڑھاؤ تاریخ کا حصہ ہیں، وہ کبھی کرسپ مشن آ رہا ہے، کبھی کیبنٹ مشن آ رہا ہے، کبھی اور مطالبات کے دانے ڈالے جا رہے ہیں، کبھی جال پھیلایا جا رہا ہے، سازشیں ہو رہی ہیں، سب کچھ کیا، لیکن مسلمان، وہ مسلم لیگ، اس کے پرچم تلے مسلمان آگے بڑھتے چلے گئے۔ اور ہم نتیجہ یہ ہو کہ 46 کا جب الیکشن ہوا وہ اسی بنیاد پر لڑا گیا اس میں، اور کہ اس میں کانگریس کا یہ کہنا تھا کہ کانگریس کو ووٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان متحد رہے گا بر صغیر، اور مسلم لیگ کا کہنا یہ تھا کہ ووٹ دینے کا ہمیں مطلب یہ ہے کہ ہم بر صغیر کی تقسیم، مسلمانوں کا علیحدہ وطن چاہتے ہیں۔ اس یک نکاتی ایجنڈے پر الیکشن ہوا، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ اس میں جو نتائج نکلے کہ مسلمانوں کے لیے جداگانہ قومیت کی بنیاد پر 30 نشستیں اسمبلی میں رکھی گئی تھیں، فیڈرل اسمبلی میں۔ کانگریس نے اور دیگر جماعتوں نے اپنے امیدوار، مسلم امیدوار کھڑے کیے، 30 کی 30 نشستیں مسلم لیگ نے جیت لیں، اور بے شمار لوگوں کی ضمانتیں ضبط ہو گئیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آگے صوبائی اسمبلی کی جب الیکشن تھے، اس میں بھی ہم نے فیصلہ تھا کہ بر صغیر کے مسلمان کیا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے جو جد و جہد ہوئی، اس کے بعد اتار چڑھائے ہوئے، لیکن بالآخر مجبور ہو گئے انگریز کہ وہ یہاں سے جائیں اور بر صغیر تقسیم ہو، اور کانگریس کو بھی اس پر مجبور ہونا پڑا۔ تو یہ ہماری ایک تاریخی کامیابی ہے، تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے، قربانیاں، وہ تذکرے، ایک لمبی داستان، سب کچھ دیے گئے۔ پھر بر صغیر کی تقسیم کے موقع پر ریڈ کلف ایوارڈ میں جو زیادتیاں کی گئیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، اور اس طریقے سے کوشش کی گئی کہ ان کو وہ وطن پورا نہ مل سکے، اور اس طرح یہ کوششیں ہوئیں کہ اگر ایسے مسائل پیدا کیے جائیں کہ یہ وطن جو ہے صحیح معنوں میں قائم نہ ہو سکے۔ پٹیل نے تقریر کرتے ہوئے، جو ان کے مرد آہن کہلاتے تھے، پہلے وزیر داخلہ بنے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ پاکستان 6 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکے گا۔ یہ تقریر کرتے ہوئے کہا تھا۔ آپ دیکھیں گے کہ مسٹر جناح واپس آئیں گے گاندھی اور نہرو کے قدموں میں، کہیں گے ہاتھ لگا کر کہ جناب ہم سے غلطی ہوئی، اور ہم جو ہے دوبارہ اکٹھے ہو کر کام کریں گے۔ اس قسم کی غلط فہمیاں انہوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی، خوش فہمیاں اسے آپ کہیے کہ ان کی ایک غلط سوچ تھی کہ ایسا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ان میں پاکستان میں سکت نہیں ہے۔ کسی نے کہا اقتصادی طور پر پاکستان ناکام ریاست ہوگا، کسی نے کچھ کہا،
تو وہ ساری مخالفانہ قوتیں جو ہے وہ یکجا ہو گئیں، لیکن ہماری قیادت مخلص تھی، قائد اعظم ان کی ٹیم، ان کے ساتھ لوگ وہ لوگ تھے جو قربانیاں دینا جانتے تھے۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ یہ ہم کامیاب ہو گئے، مملکت ہم نے حاصل کر لی۔ یہ بہت بڑی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے کہ ایک نظریاتی مملکت وجود میں آئی، اور یہ نعرے سے اس زمانے میں برصغیر گونجتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو در حقیقت یہ ایک اشارہ تھا، ایک لاہ عمل تھی، ایک پالیسی تھی، ایک کہ ہم کیا مملکت کیسی چاہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم اس مملکت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ قومیں بنتی ہیں، مملکتیں بنتی ہیں، اس کے بعد کہا جاتا یہ ہے کہ کوئی ریاست، کوئی وطن حاصل کرنا آسان ہے، اس کو برقرار رکھنا اس سے مشکل کام ہے۔ اگرچہ پہلا حصہ بھی آسان نہیں ہے، لیکن مملکت کو قائم رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ تو اصل بات یہ کہ اس کے بعد استحکام کے لیے کوششیں، جو مسائل پیدا کیے گئے ہم اس کو جانتے اور دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے وہ سب چیزیں ہیں۔ کبھی نہری پانی کا مسئلہ، سرحدیں سکیڑ دی گئیں، کشمیر کا مسئلہ جو آج تک حل نہیں ہوا، اور ایسے بے شمار چیزیں، مہاجرین کی آنا جانا، 1 کروڑ لوگوں کو مہاجرین، آباد کاری، یہ سب چیزیں جو ہے آپ دیکھیے کہ پہلا بجٹ جب بنا مشکل حالات تھے، قائد اعظم نے کہا کہاں گئے وہ جو پیش گوئیاں کر رہے تھے مالیاتی جادوگر کہ مملکت ناکام ہوگی، اور ہم دیکھیں پہلا بجٹ ہی ہمارا ہم نے جب بنایا تو سرپلس بجٹ تھا، فاضل بجٹ تھا، اور جنہوں نے پیش گوئی کی تھی کہ یہ نہیں چل سکتا معاشی طور پر، لیکن ہم کامیاب رہے، مسائل بے شمار ہوئے۔ ایک تاریخ پاکستان کی 72-73 سال ہو گئے ہیں، لیکن اتار چڑھاؤ ہوئے، سب کچھ ہوا اس میں، لیکن جو ہے وہ غور کرنے کی باتیں بہت سی ہیں کہ ہمیں جائزہ جب لینے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جس مقاصد کے لیے پاکستان بنا تھا اس میں کس حد تک ہم نے کامیابی حاصل کی، کیا ہم کامیاب ہو گئے، کہاں ہم ناکام ہوئے، کہاں ہماری کوششیں جاری ہیں اس میں۔ تو جب ہم جائزہ لیں، آپ یہ دیکھیں قائد اعظم اور ہمارے دیگر قائدین کے ذہن میں یہ تھا کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوری فلاحی ریاست ہوگی، یعنی ایسی ریاست جو اسلام کے بنیادی اصولوں پر کام کرے گی، جو لوگوں کی ویلفیئر کے لیے یعنی ویلفیئر اسٹیٹ ہوگی، اور جمہوریت کے جو رائج الوقت اصول ہیں اس کی بنیاد پر ہوگی، لیکن جمہوریت کے وہ اصول جو اسلام سے نہیں ٹکراتے۔ تو اب ہم اس میں کامیاب ہوئے، ریاست بن گئی، سہولتیں مل گئیں، مسلمان آگے آ گئے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بے شمار نعمتیں جو ہمیں ملیں، اس میں بعض لوگ، مجھے حیرت ہوتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے کیا ملا، یا اگر ہم پاکستان نہ بنتا تو ہمیں کیا فرق پڑتا، ہم کوئی فرق نہ پڑتا۔ اس قسم کے بیہودہ لایانی قسم کی باتیں نظر آتی ہیں، تو مجھ جیسے طالب علم کو اس پر بڑی حیرت ہوتی ہے۔ آج ہم جو کچھ ہیں اس مملکت میں پاکستان کی وجہ سے ہیں، آج ہم ترقی کے راستے پر گامزن ہیں، آج مسلمان بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے کے داد و شمار دیکھ لیجئے، کتنے لوگ اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، اس میں وہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اور آج ہم جو اعلیٰ عہدوں پر موجود ہیں اسی بدولت سے ہیں کہ ہمارا وطن تھا بر صغیر میں۔ آپ ہندوستان میں دیکھ لیجئے کتنے مسلمانوں کی کیا کیفیت ہے، وہاں بھی وہی چیز جو ہے وہ موجود ہے کہ انہیں عام ملازمتوں، بڑی ملازمتیں نہیں ہیں، ان کے لیے عہدے نہیں ہیں، وہ آج بھی معاشی طور پہ پسماندہ ہے۔ تو یہاں یہ تھا کہ ہم معاشی طور پہ بھی ترقی یافتہ ہوں گے، ہمیں عہدے مرتبے پر بھی ہم ہی فائز ہوں گے، ہم ہی یہ فیصلہ کرنے والے ہوں گے، ہم ہی قوانین بنانے والے ہوں گے۔ آج یہ سب جو ہے اس میں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا حاصل کیا، تو 1947 میں جو ہماری کیفیت تھی، جو بزرگ آج زندہ ہیں، ہمارے بزرگ، ہمارے نانا دادا اجداد جو 47 میں موجود تھے، تو میں نوجوان نسل سے کہوں گا
کہ آپ جا کر ان سے پوچھیے کہ 47 میں جب بر صغیر میں کیا کیفیت تھی، پاکستان بنا تو ہمارے کیا حالات تھے، تو وہ آپ کو بتا دیں گے، فرق صاف ظاہر ہوگا۔ کہ ان سے پوچھیے کہ ہمیں کیا سہولتیں تھیں، ہم کیسے مکانوں میں رہتے تھے، کچے تھے، پکے تھے، بجلی کی سہولت تھی یا نہیں، پانی موجود تھا اور ضروریات زندگی پائی جاتی تھیں یا نہیں، ہمارا رہن سہن کیا تھا، ہماری آمدنی کیا تھی، ہم کون سی خوراک کھاتے تھے، کیا کچھ کرتے تھے، معاشی طور پہ ہمیں ووٹ کا حق تھا، سیاسی طور پر یا نہیں، ملازمتوں کے دروازے، کاروبار، بزنس، یہ سب چیزیں تو وہ بتائیں گے۔ تو یہ فرق واضح ہو جائے گا کہ آج پاکستان کا جو ہمارا معیار زندگی ہے وہ انتہائی اونچا ہے۔ بے شمار ملک ایسے ہیں جن سے آج بھی ہم مسائل اپنی جگہ ہیں، لیکن ہمارا اسٹینڈرڈ آف لیونگ اونچا ہے۔ آپ یہ گاڑیاں، یہ کاریں، یہ موٹر سائیکلیں، یہ ٹی وی، یہ مکانات، ایئر کنڈیشنرز، یہ سب چیزیں اسی مملکت کی دین تو ہے اگر معاشی طور پر ہم سوچیں۔ سیاسی طور پہ ووٹ، پارلیمنٹ، یہ فیصلے سب کچھ موجود ہیں۔ تو اس لحاظ سے جب ہم جائزہ دیکھتے ہیں، میں یہ سب چیزیں دیکھتا ہوں تو مجھے ایک کمی محسوس ہوتی ہے کہ ہم بکھرے ہوئے ہیں، ہم ایک قوم نہیں بن سکے۔ ہم نے اپنے آپ کو مختلف بنیادوں پر خانوں میں تقسیم کر لیا ہے، کہیں زبان کی بنیاد پر، کہیں فرقے اور عقیدے کی بنیاد پر ہم نے اپنے آپ کو تقسیم کر دیا ہے، کئی جغرافیے کی بنیاد پہ تقسیم کر لیا ہے۔ یہ باتیں قوم کے لیے بڑی نقصان دہ ہوتی ہیں۔ ہمیں متحد ہونا چاہیے، قومیت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ وطن سب سے برتر چیز ہے، وطن کو برا کہنا گالی دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم ایک قوم بن جائیں، اپنے آپ کو تقسیم نہ کریں اور پاکستان کے خلاف ایک لفظ سننے کو تیار نہ ہوں، تو ہم ترقی کے راستے پر بہت آگے بڑھ سکتے ہیں۔ وہ جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، ہماری ماؤں بہنوں نے اپنی جانوں کا اور عزتوں کا جو ہے اس میں قربانی انہوں نے دی، سب کچھ برداشت کیا، تو وہ سب مقاصد پورے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ دشمن ہمارا واضح ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کہنے میں کوئی بات نہیں کہ ہندوستان ہمارا دشمن نمبر 1 ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں اس کی سازشوں سے باخبر رہنے کی ضرورت ہے، اور اس لحاظ سے اکھنڈ بھارت کا تصور وہ چلتا ہے، لیکن مجھے اس کی فکر نہیں ہے۔ اس لحاظ سے کہ میں تاریخ کا طالب علم ہوں، میں جانتا ہوں کہ بر صغیر کبھی بھی متحد نہیں رہا، وہ ہمیشہ تقسیم رہا۔ آج بھارت کے حکمران ہمارے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں، پاکستان توڑنے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن پاکستان ترنے والا نہیں ہے۔ اس لحاظ سے آج ہم بہت آگے جا چکے ہیں، ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں، ہم مضبوطی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جو کوتاہیاں، کمی ہیں، ہم ان سے واقف ہیں۔ ہندوستان میں تو خود 28 تحریکیں آزادی کی چل رہی ہیں، بے شمار لوگ وہاں مرکز سے علیحدگی چاہتے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں۔ کبھی کہیں ناگالینڈ کی تحریک ہے، خالصتان کی تحریک ہے، کشمیر میں آپ دیکھتے ہیں کہ 2 قومی نظریے کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے، لوگ قربانیاں دے رہے ہیں۔ سبز ہلالی پرچم ہمیں لہراتا ہوا نظر آتا ہے، وہاں پرچم میں لپیٹ کر شہدا کو دفنایا جاتا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہوگا کہ پاکستان کو لوگ چاہتے ہیں؟ اس میں آپ یہ دیکھیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا وہ مقام نہیں، پاکستان بنانے کا کیا فائدہ۔ آج دنیا میں مسلمانوں کو کوئی مصیبت آتی ہے، کسی ملک میں بھی، وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہم اگرچہ بعض اوقات ہم سیاسی لحاظ سے یا معاشی لحاظ سے مضبوط نہیں ہیں، لیکن وہ امیدوں سے ہماری طرف دیکھتے ہیں، خواہ وہ فلپائن کے رہنے والے مسلمان، برما یا اراکان کے صوبے میں رہنے والے مسلمان، فلسطین میں یا سائپرس میں، قبرص میں، کسی جگہ بھی جب بھی مسلمانوں کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری مدد کریں گے۔ تو یہ آج بھی ان کی امیدوں اور مرکز کا محور ہے، آج بھی۔ تو لیکن ہم ان تمام باتوں کو پورا کر سکتے ہیں، ہم ان تمام باتوں کو سوچ سکتے ہیں، ہم ان تمام باتوں کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ بس بات وہی ہے کہ ہم ایک قوم بنیں،
ایک قوم بنیں، اپنے آپ کو متحد رکھیں، اپنے آپ کو خانوں میں نہ بانٹیں۔ جب کوئی چیز تقسیم ہوتی ہے تو اس کی قوت بھی تقسیم ہوتی ہے، وہ کمتر ہو جاتی۔ تو اس لحاظ سے پاکستان کا مستقبل روشن ہے، مستحکم ہے، آنے والا وقت یہ ثابت کر دے گا۔ تو ہمیں سیاسی استحکام ہو جائے تو معاشی استحکام خود بخود ہو جاتا ہے۔ تو ہماری مسلح افواج عالم اسلام کی جو ہے مقتدر جو افواج ہیں ان میں شمار ہوتا ہے، دشمن کے ہر حملے کا جواب دینے کی وہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو جہاں اتنی بڑی فوج موجود ہے، طاقتور، صحیح معنوں میں کہ ہم آج بھی اقوام متحدہ کے ان ممالک میں شامل ہیں جو اپنی افواج ایسے ملکوں میں اقوام متحدہ بھیجتی ہے جہاں امن قائم کرنا ہو، تو پاکستانی دستے کی شمولیت اس میں لازم ہوتی ہے۔ آج ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اس کے لیے کام کر رہے ہیں، بے شمار اقدامات ہوئے ہیں، بے شمار اقدام ہونے ہیں۔ تو ہمیں پر امید رہ کر، نوجوان ہمارے مایوس ہو جاتے ہیں، آگے بڑھنا چاہیے، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، اپنی سوچ کو بدلنا چاہیے۔ تعلیم پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اس پہ ہم توجہ دیں، ایک منصوبہ بندی کے تحت آگے بڑھیں، تو پھر یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور اس میں ہم ایک ایسا معاشرہ تشکیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو صحیح معنوں میں مدینہ کی اسلامی ریاست کی مانند ہوگا۔ تو محض جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم نام لینے کے لیے یہ کہیں، صحیح معنوں میں معاشرہ ہوگا جہاں لوگ خوشحال ہوں گے، اپنے عقیدے کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ پاکستان صرف مسلمانوں کا وطن نہیں، غیر مسلم بھی اسی طرح یہاں کے باوقار شہری ہیں، ان کو بھی وہی حقوق حاصل ہیں۔ قائد اعظم نے بھی یہی کہا تھا، غیر مسلم جو ہیں وہ بھی ہمارے برابر کے شہری ہوں گے۔ یہ کیونکہ ہم خود اقلیت میں رہے ہیں تو ہمیں اندازہ ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کس طریقے سے ان کو اکثریت کے ساتھ رکھنا ہے۔ تو اگر ہم اکثریت میں آ گئے ہیں تو ہم اقلیت کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، وہ بھی ہمارے سارے بھائی ہیں۔ تو مل کر ہم نئی مملکت کی تشکیل اور تعمیر کر سکتے ہیں۔ ہم آگے بڑھیں، متحد ہو کر کام کریں، اپنا اسلام کا پرچم بلند رکھیں، اپنے مقصد کو سامنے رکھیں، تو پھر ہم بہت جلد جو ہے اس منزل تک پہنچ سکیں گے جس کی پیشگوئی ہمارے قائدین کرتے رہے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے رہے ہیں۔ تو اس میں ہمیں یہ توقع رکھنی چاہیے، جیسے پاکستان کا قیام ناممکن نظر آتا تھا، لیکن جب قائد اعظم نے اپیل کی، آپ دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم ان باتوں سے بالا تر تھے، فرقہ وارانہ باتیں اور یہ سب چیزیں، ایک اصول پرست سیاستدان تھے، تو انہوں نے جو کچھ قوم سے کمایا قوم کو دے گئے، سب جائیدادیں وقف کر دیں۔ تو یہ ایک عظمت کی دلیل ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنے قائدین کی، میں طالب علموں سے کہوں گا کہ ان کے حالات زندگی پڑھیں، سوانح عمری پڑھیں، ان کا جائزہ لیں، دیکھیں اور ان سے سبق سیکھیں۔ اور پھر ہم دیکھیے قائد اعظم ایسے سیاستدان تھے، ایک لمحے کے لیے جیل نہیں گئے۔ سیاستدانوں کے لیے جیل تو آنا جانا لگا رہتا ہے، ان کے لیے باعث فخر ہوتا ہے، لیکن یہ سب چیزیں واضح کرتی ہیں کہ وہ آگے ان کا کردار بہت اچھا رہا۔ لیکن قائد اعظم ایک دن بھی جیل نہیں گئے، اس لیے کہ وہ اصول پر چلتے تھے، قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ قانون کے دائرے میں رہ کر کام کریں، ہم قانون کی خلاف ورزی نہ کریں۔ یہ میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں۔ تو تعلیم، یہ سب چیزیں ہمارے لیے ایک بنیادی اہمیت رکھتی ہیں۔ قومیں آگے بڑھتی ہیں، ایک مقصد لے کے چلتی ہیں، تو وطن سے، محبت سے، اپنے نظریے سے پیار کرنا چاہیے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جو ہے اپنے اصولوں پر چلیں، اپنا لباس، یہ پہچان ہوتی ہے جو قومی لباس، وہ اختیار کریں۔ ہم اپنی زبان، قومی زبان جو ہماری اردو ہے، جس کا بہت اہم کردار رہا ہے، وہ اس کو نافذ کریں۔ غیر ملکی زبانوں کے ذریعے ہم ترقی نہیں کر سکتے، ہم علم کو نہیں پھیلا سکتے، تو اس کو ہمیں ترجیح دینے کی ضرورت ہے۔ اپنے نظریات، قومی لباس، قومی زبان، قومی پرچم، اس میں ہماری قومی روایات، ہمارے قومی تشخص کے نشان، ان کا تحفظ کرنا چاہیے، اس سے ہی ہماری پہچان ہے۔ اگر آج ہم اپنا لباس، اپنی زبان، اپنی تہذیب، اپنا کلچر، یہ سب کچھ جو ہے دوسروں کا اختیار کریں گے
تو ہم ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، تو ہماری علیحدہ تشخص برقرار نہیں رہے گا۔ تو میں یہ اپیل کرتا ہوں نوجوانوں سے کہ مایوس نہ ہوں، کام کریں، مل کر کام کریں، اور اس لحاظ سے جو وہ چاہتے ہیں پھر وہی ہوگا۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا سائمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا جو مجھے سن رہے ہیں کہ آگے بڑھیں، ایک بہتر مستقبل آپ کے لیے سامنے موجود ہے۔ آگے بڑھیں، ملک کے لیے کام کریں، اور ملک کے لیے ہر قسم کی قربانی دیں۔ تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ چند سالوں میں، چند برسوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان خود تقسیم ہو جائے گا، ہندوستان حصوں میں بٹ جائے گا، ہم اور مستحکم ہوں گے، سازش کرنے والے خود تباہ ہو جائیں گے۔ یہ آنے والا مستقبل جو ہے نظر آ رہا ہے۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور آئندہ جو ذمہ داریاں ہیں اس کے سنبھالنے کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں جناب وائس چانسلر اطہر محبوب صاحب کا، جن کی قیادت میں ایک یونیورسٹی میں انقلابی تبدیلیاں آ رہی ہیں، نوجوانوں کو ایک نئے فکر سے روشن کیا جا رہا ہے، اساتذہ اور یہ یہاں کے لوگ مل کر کام کر رہے ہیں۔ شعبہ مطالعہ پاکستان کا بھی ممنون و شکر گزار ہوں کہ وہ اس کے لیے قومیت کا جذبہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو مجھے یقین ہے کہ اس طرح یونیورسٹی بھی اسی انداز میں ترقی کرے گی۔ میں ایک بار پھر صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں جناب وائس چانسلر کا، اور پروفیسر آفتاب گیلانی کا، اساتذہ کا، اور طلباء کا، اور لوگوں کا جو مجھے یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ میں ایک موضوع پر بات کر سکوں۔ مجھے یقین ہے کہ اہل فکر کے لیے اس میں بہت سے نقطے نکلیں گے، خاص طور پر میری محور سوچ کا نوجوان ہے، اور وہ نوجوان جو پاکستان کے لیے قربانیاں دیں، اور پھر وہ اسی انداز سے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ بے حد شکریہ۔